جب سنت جائے تو میری اہل بیت کے دروازے پہ چلے آنا، ان سے پوچھ لینا کہ رسول پاک کی سنت کون سی ہے، رسول کا طریقہ کون سا ہے، اور جسے وہ متعین کر دے اسے ہی اپنی سنت مان لینا، اسے ہی میری سنت مان لینا۔ دنیا کے بہکاوے میں نہ آنا، بلکہ نجات چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، عروج و اقبال چاہتے ہو، تو میرے اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو جانا، اس لیے کہ میری اہل بیت اہل بیتی کا سفینۃ نوح ومن رکب نجا ومن تخلف عنہا ہلکا، کہ جو میرے اہل بیت کا نوح کی کشتی کی طرح ہے، جو اس پہ سوار ہو گیا نجات پا گیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا ہلاک۔ میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، نجات چاہتے ہو تو سوار ہو جاؤ، کامیابی چاہتے ہو تو سوار ہو جاؤ، فیروز بختی چاہتے ہو تو سوار ہو جاؤ، اقبال چاہتے ہو تو سوار ہو جاؤ، ایمان چاہتے ہو تو سوار ہو جاؤ۔ اور صرف یوں ہی نہیں بول رہا کہ اہل بیت کی کشتی پہ سوار ہونا یہ ایمان کا نام ہے، یہ میں نہیں کہتا، خود محبوب خدا نے ارشاد فرمایا۔ طبرانی شریف کی حدیث، طبرانی نے روایت کیا ہے، میں کتاب کا نام بھی بیان کر رہا ہوں، ہے نا؟ یقین نہ آئے تو کل اوراق گردانی کر کے دیکھ لینا، اگر کتاب سمجھ میں آئے تو۔ بخاری تو ہر کوئی پڑھتا ہے، بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن بخاری سمجھتے نہیں، کہتے ضرور ہے بخاری میں ہے تو دکھاؤ، مسلم میں ہے تو دکھاؤ، صحاح ستہ میں ہے تو دکھاؤ۔ ایسے لوگ صحاح ستہ سے دلیل تلاش کرتے ہیں جنہوں نے صحاح ستہ کی شکل و صورت بھی نہیں دیکھی ہو، یہ بھی نہیں معلوم کہ بخاری میں کیا اوراق کیسے ہوں گے، اس کا وزن کتنا ہے، جسامت کتنی ہے، یہ بھی بولتا ہے بخاری میں ہے تو دیکھا۔ تو بہت مشہور زمانہ شعر ہے نا کہ بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ طبرانی کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون حبا، لا یؤمن عبد حتی اکون حبا الیہ من نفسہ وتکون عطرتی حبا الیہ من عطرتہ واہلی احبا الیہ من اہلہ ونفسی احبا الیہ من نفسہ۔ لا یؤمن عبد، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن عبد، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون حبا الیہ، یہاں تک کہ میری محبت اس کے دل میں اس کی نفس سے زیادہ نہ ہو جائے، یعنی خود سے بڑھ کر جب تک مجھے نہ چاہے۔ وَتَكُونُ عِطْرَتِي حَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِطْرَتِهِ، کہ جب تک میری اولاد اس کی نظر میں، اس کے دل میں، اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، اور میری اولاد اس کے نزدیک اس کی اولاد سے زیادہ محترم نہ ہو جائے۔ وَذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ، اور اس کا وجود، میرا وجود جب تک اس کے وجود سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ مومن کی نشانی آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ مومن ہونا چاہتے ہو، اے بندو اگر مومن ہونا چاہتے ہو تو مجھ سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرو، میری اولاد سے، اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت کرو، میرے گھر والوں سے، اپنے گھر والوں سے بڑھ کر محبت کرو، اور اپنی ذات سے، میری ذات کو بڑھ کر چاہو، تبھی مومن ہو سکتے ہو۔ لا یؤمن عبد،
اس وقت تک کوئی مومن، اور یہ احبا یہ اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، احبا اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، اور اس میں تفصیل کے اندر کثرت کا معنی پایا جاتا ہے، زیادتی کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی جب کسی کو کسی سے بڑھ کر بتانا تب اس میں تفصیل کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، یعنی احبا سب سے بڑھ کر، سب سے بڑھ کر کا معنی کیا؟ سب سے بڑھ کر کا معنی و مفہوم یہ کہ اگر میری اور میرے اہل بیت کی محبت کے سامنے کوئی اور محبت کھڑی ہو جائے تو اس محبت کو ٹھوکر مار کر میری اولاد کی محبت کو اپنا لو، یہی مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اگر تخت و تاج کی محبت میری اولاد کی محبت کے سامنے آ جائے، اولاد کی محبت، تخت و تاج کی محبت کو ٹھوکر مار کر میری اور میری اولاد کی محبت کو اپنا لو، یہی مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اگر مال و زر کی محبت میری اور میرے اولاد کی محبت کے سامنے آ جائے، مال و زر کو چھوڑ کر میری محبت کو اپنا لو، یہی مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اگر چاہو جلال کی محبت میری اور میرے اولاد کی محبت کے سامنے آ کر ٹہر جائے تو مال و زر کو چھوڑ کر میری اور میرے اولاد کی محبت کو اپنا لو، یہی مومن کامل کی نشانی ہے۔ اگر کائنات کی محبت میری اور میری اولاد کی محبت کے سامنے آ کر ٹھہر جائے تو کائنات کی محبت کو ٹھوکر مار کر میری اور میرے اولاد کی محبت کو اپنا لو، یہی مومن کامل ہونے کی نشانی ہے۔ لا یؤمن وقت درود پاک پڑھیں گے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ ہے مقام اہل بیت، اور اسی لیے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول کے گھر والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یہ اپنے گھر والوں سے کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے میں بہتر و افضل سمجھتا ہوں۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ اسی لیے تو جب ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد محترم حضرت ابو بکر سے سوال کیا، اے والد محترم، میں نے بارہا دیکھا کہ جب مولائے کائنات، جب حضرت علی آپ کے سامنے رہا کرتے ہیں، ایک محفل میں رہا کرتے ہیں تو آپ ان کے چہرے کو بغور تکتے رہتے ہیں، نظر ہٹتی نہیں ہے، آپ کی نگاہ رخسار علی پر جمی رہتی ہے، چہرے مشکل کشا پہ جمی ہوتی ہے، آخر سبب کیا ہے؟ حضرت ابو بکر نے ارشاد فرمایا، اے بیٹی عائشہ، النظرو الی وجہ علی عبادتان، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، پیر طریق۔ علی کے چہرے کو دیکھتے رہنا یہ بھی عبادت ہے۔ تو یہ ہے مقام اہل بیت، یہ ہے فضیلت اہل بیت۔ ارے دنیا کیا مقام اور فضائل اہل بیت بیان کر سکتی؟ الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب، آپ فرما دے کہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، صرف اتنا کہ میری اہل بیت سے محبت کرو۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کا حبیب یہ تبلیغ کا بدلہ چاہتا ہے۔ ارے تبلیغ کا بدلہ نہیں چاہتے، یہ تو ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ رسول کے گھر والوں کی محبت یہی تو ایمان ہے۔ تو دنیا کی تمام نسبتوں میں سب سے عظیم نسبت نسبت اہل بیت، نسبت سیادت، جو یہاں بھی کام آئے وہاں بھی کام آنے والی، اور جسے مل گئی مل گئی۔
کوئی محنت کر کے تو یہ نسبت حاصل نہیں کر سکتا نا. محنت کیا، پہلے کسی دوسری برادری میں تھا، پھر دوسری برادری میں پہنچ گیا، اور محنت کیا اور آگے بڑھ گیا، اور محنت کرتے کرتے سید بن گیا. ایسا تو ہو نہیں سکتا. یہ تو خدا کا فضل ہے، انعام ہے، اکرام ہے، جسے عطا کر دیا کر دیا. اسی لیے والد محترم نے ارشاد فرمایا، ضیا اتنا یقین ہے نسبت آل محمد پر. ضیا اتنا یقین ہے نسبت آل محمد پر. ارے کہیں بھی لوگ دفنا دے اٹھوں گا میں مدینے سے. کہیں بھی لوگ دفنا دے اٹھوں گا میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار جنت کانفرنس. ضیا اتنا یقین ہے نسبت آل محمد پر، کہیں بھی لوگ دفنا دیں اٹھوں گا میں مدینے سے. درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام دائم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی ہم اور آپ جس ماہ مبارک سے سفر کرتے ہوئے اس سفر المظفر کی دہلیز پہ قدم رکھ رہے ہیں. اس ماہ مبارک کو کیا قسم، ابھی اس سے پہلے جو مہینہ گزرا وہ کون سا مہینہ تھا جی؟ مطلب اتنے ہی لوگوں کو معلوم ہے کیا کون سے مہینے سے ابھی گزرے؟ محرم الحرام کے مہینے سے. تو اس محرم الحرام کے مہینے میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ جیسے ہی محرم الحرام کا چاند طلوع ہوتا ہے انسانوں کی زندگی گزارنے کا طریقہ بدل جاتا ہے. اس ماہ محرم الحرام کے چاند میں ایسی کون سی خصوصیت ہے کہ ہمارے معاشرے کا مزاج بدل جاتا ہے، انسانوں کی زندگی گزارنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، ہمارے اٹھنے اور بیٹھنے کا طور طریقہ بدل جاتا ہے، الگ ہی نظارہ نظر آتا ہے. گویا ہر علاقے سے یا حسین کی صدائیں بلند ہو گئی. آخر کیوں؟ اس ماہ مبارک میں ایسی کون سی بات ہے؟ اس محرم کے مہینے میں کیا ہوا جو آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ بدل جاتا ہے؟ توجہ چاہوں گا. کیا ہوا تھا اس مبارک مہینے میں؟ ارے محرم میں آج آپ محرم کو یاد کرتے ہیں، کس کے نام سے یاد کرتے ہیں؟ امام حسین کے نام سے. کیوں؟ اس لیے کہ اس محرم الحرام میں امام حسین سرزمین کرب و بلا پر شہید کیے گئے. کون سی تاریخ میں؟ 10 محرم الحرام. اور شہادت حسین کی بنیاد پر ہی آپ 10 محرم الحرام کو محترم جانتے ہیں، ہے نا؟ آج 10 محرم آپ کیوں مناتے ہیں؟ شہادت حسین کی بنیاد پر نا. یعنی شہادت حسین کے بعد 10 محرم الحرام کی تاریخ باعث تعظیم ہوئی. محرم الحرام کو آپ جانتے اور پہچانتے ہیں تو صرف اور صرف شہادت حسین کی بنیاد پر جانتے. کہ اگر یہ 10 محرم الحرام کے روز امام علی مقام کی شہادت نہ ہوتی تو 10 محرم الحرام کا اس طرح احترام نہ ہوتا. یعنی شہادت حسین کے بعد 10 محرم کی تاریخ محترم ہوئی. ایسا نہیں ہے دوستو. ارے یہ 10 محرم الحرام کی تاریخ تو وہ عظیم تاریخ ہے اور اس کے دامن میں اتنی وسعت ہے کہ اگر 10 محرم الحرام کی تاریخ نہ ہوتی تو زمین کا طور پتہ نہ ہوتا. 10 محرم الحرام کی تاریخ نہ ہوتی تو آسمان کا شامیانائی نظام قائم نہ ہوتا.
اس لیے کہ یہی 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے جس تاریخ میں اللہ نے یہ زمین کا فرش بچھایا. یہی 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے جس میں اللہ نے یہ آسمان کا شامیانائی نظام قائم کیا. یہی 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے جس میں لوح و قلم کی تخلیق ہوئی. یہی 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے جس میں عرش اعظم کو وجود ملا. یہی 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے جس میں چاندوں کو چاندنی ملی، سورج کو روشنی ملی. یہی 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے جس میں آبشاروں کے ترنم جاری کیے گئے. یہی 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے جس میں سبے سیاروں کو وجود ملا. یہی 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے جس میں دریا کو روانی ملی، موجوں کو طغیانی ملی، آبشاروں کو ترنم ملا، شاخوں کو لچک ملی، سبزوں کو لہٹ ملی، شیشوں کو چمک ملی، بچوں کو ہمت ملی. یہی 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے جس میں حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی. یہی 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے جس میں حضرت نوح کی کشتی چوٹی سے لگی. یہی 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے جس میں حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے. یہی 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے جس میں حضرت یوسف کو رہائی ملی. یہی 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے جس میں حضرت یعقوب کو بینائی ملی. یہی 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے جس میں ابراہیم کے لیے آگ گلزار ہوئی. یہی 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے جس میں حضرت ابراہیم کے لیے نیل نے راستہ دے دیا. یہی 10 موسیٰ کے لیے اللہ اکبر یا علی یا علی. یہی 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے جس میں فرعون غرقاب ہوا. یہی 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے جس میں نمرود بنا ہوا. یہی 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے حضرت موسیٰ نے خدا سے گفتگو فرمائی. یہی 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے حضرت عیسیٰ کو اٹھایا گیا. گویا اس تاریخ کے اندر بہت ساری وسعتیں ہیں، اس تاریخ کے اندر سینکڑوں تاریخ پنہا ہے. لیکن اگر کوئی 10 محرم کو جانتا ہے تو شہادت حسین کی بنیاد پر جانتا ہے. آج کوئی 10 محرم کو جانتا ہے تو کرب و بلا کی سرزمین کی بنیاد پر جانتا ہے. آج کوئی 10 محرم کو جان رہا ہے علی اکبر کی شہادت کی بنیاد پر جان رہا ہے. آج کوئی 10 محرم کو جان رہا ہے تو میدان کرب و بلا کی بنیاد پر جان رہا ہے. آج 10 محرم کو ہم جانتے ہیں تو شہادت حسین کی بنیاد پر جانتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم سرکار جنت کانفرنس پیر طریقت. آج 10 محرم کی جو پہچان ہے وہ صرف اور صرف شہادت حسین کی بنیاد پر ہے. لیکن اس 10 محرم الحرام کی تاریخ کا دامن بڑا ہی وسیع ہے. تخلیق کائنات اسی تاریخ کی مرہون منت ہے. بہت وسعت ہے، ہزاروں تاریخیں اس 10 محرم الحرام کے دامن سے وابستہ ہیں. لیکن دنیا نے تمام تاریخوں کو فراموش کر دیا، تمام تاریخوں کو بھلا دیا. تمام تاریخوں کو بھول کر آج 10 محرم کو یاد کرتے ہیں تو شہادت حسین کی بنیاد پر یاد کرتے ہیں. تو یہ شہادت حسین کی بنیاد پر 10 محرم الحرام کی تاریخ کو یاد کرنے والوں، آخر شہادت حسین میں ایسی کون سی خوبی نمایاں ہے؟ آخر ایسا کون سا کمال ہے؟ ارے شہادتیں تو پہلے بھی ہوئی ہیں. سرزمین کرب و بلا سے پہلے بھی، بدر و حنین کی جنگ میں بھی، احد کی وادیوں میں بھی صحابہ کرام نے بھی جام شہادت نوش فرمائی. اور اتنا ہی نہیں، انبیاء سابقین نے بھی شہادت نوش فرمائی. ہمارے اور آپ کے آقا سے پہلے جو انبیاء سابقین، جو پہلے دیگر انبیاء و رسول آئے، اس میں بہت سارے انبیاء و رسول شہید کیے گئے. قرآن گواہ ہے، احادیث کریمہ شاہد ہیں، تاریخ گواہ ہے. لیکن ہم تو کسی انبیاء اور رسول کی شہادت کا چرچا نہیں کرتے، کسی کی یاد نہیں مناتے. حضرت عمر فاروق بھی شہید کیے گئے، ہم تو ان کی شہادت کا چرچا نہیں کرتے. جس طرح حسین کی شہادت کی یاد منائی جاتی ہے،
اس طرح تو کسی کی شہادت کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ حضرت عمر نے جامِ شہادت نوش فرمائی، ان کی شہادت کا اس طرح تذکرہ نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان غنی نے جامِ شہادت نوش فرمائی، اس طرح ان کی شہادت کا چرچہ نہیں ہوتا۔ حضرت امیر حمزہ نے شہادت نوش فرمائی، اس طرح ان کی شہادت کو یاد نہیں کیا جاتا۔ دیگر انبیاء و مرسلین نے جامِ شہادت نوش فرمائی، کسی کی شہادت کا اس طرح تذکرہ نہیں ہوتا۔ تو آخر شہادت حسین میں ایسی کون سی خوبی ہے، ایسا کون سا کمال ہے کہ انبیاء و مرسلین کی شہادتیں یہ مغلوب ہو گئی اور حسین کی شہادت سب پہ غالب آ گئی؟ حسین کی شہادت میں ایسا کون سا کمال ہے کہ دنیا نے تمام شہادتوں کو فراموش کر دیا اور حسین کی شہادت کو زندہ رکھا؟ شہید تو اور لوگ بھی ہیں، ان کی شہادت کا تذکرہ کیوں نہیں؟ آخر شہادت حسین میں ایسی کون سی خوبی ہے، کون سا کمال ہے کہ انبیاء و رسول کی شہادت ہم فراموش کر گئے، بھلا بیٹھے ہیں، لیکن شہادت حسین کو فراموش نہ کر سکے؟ حضرت عمر، حضرت عثمان کی شہادت کو ہم بھلا بیٹھے، حضرت امیر حمزہ کی شہادت کو ہم فراموش کر بیٹھے، دیگر صحابہ کرام کی شہادت کو ہم بھول چکے۔